اور اس کے بعد جو ہے پھر جب بیٹل آف بدر آتی ہے تو مسلمان ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہمارا جو جیسے ہمارے ہاں ہماری فوج میں اللہ اکبر کا نعرہ مارا جاتا ہے، تو اس وقت نعرہ کیا ہوگا؟ تو نعرہ تھا احد احد، اور یہ نعرہ کہاں سے آیا تھا؟ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اور اس کے بعد آج بھی میں اور آپ ہر نماز میں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یاد کراتا ہے ان کی، جب اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ آپ پڑھتے ہیں، آپ اتحیات کی جب میں پڑھتے ہیں آپ انگلی کھڑی کرتے ہیں، تو یہ شہادت جو اللہ کی وحدانیت کی حضرت بلال نے دی، مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ روزانہ اس میں یاد کراتا ہے ہر نماز میں۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے صحابی ایک آئیڈیل کیس اسٹڈی ہے، اور کسی نے اگر اسلام کو سمجھنا ہے تو حضرت بلال ابن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھ لے تو اس کو اسلام کی سمجھ آ جائے گی۔ یہ ایک آئیڈیل کیس اسٹڈی ہے آج کل کے معاشرے میں کہ اسلام ایک ایسے انسان کو جس کا کوئی وجود نہیں ہوتا اس کو کیسے امپاور کرتا ہے، اور یہ صرف ایک انفرادی حیثیت میں نہیں ہے، یہ ایک اجتماعی حیثیت میں بھی ہے کہ اگر جیسے آج ہم مسلمان جو ہیں وہ اتنے سارے ہونے کے باوجود ہمارا وجود جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر، دنیا کی طاقتیں ہم پہ ایسے ٹوٹی ہوئی ہیں کہ جیسے ہم ایگزسٹ نہیں کرتے، جیسے ہم نے ہاتھوں میں چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں، ہم اللہ معاف کرے ہماری ایگزسٹنس جو ہے وہ کوئی معنی نہیں رکھتی۔ تو سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی جو ہے وہ میرے اور آپ کے لیے اور دنیا کے اسلام کے ہر انسان کے لیے ایک کیس اسٹڈی ہے کہ ایک انسان کو اللہ تعالیٰ کیسے امپاور کرتے ہیں، اس کے وجود سے اس کو جو اس کا وجود دنیا میں قائم ہی نہیں ہے اس کو اللہ تعالیٰ کیا مرتبہ اور مقام عطا فرماتے ہیں۔ اور آج اگر ہم صرف ان کی زندگی پہ چل لیں تو پھر ہمیں بھی وہ کھویا ہوا مقام جو ہماری زندگیوں میں کبھی ہوا کرتا تھا، اور صرف ہم بر صغیر کی اگر بات کریں جو آزادی اللہ رب العزت نے ہمیں دی، اس سے بھی اگر ہم اس کو کنیکٹ کریں تو آپ دیکھیں کہ ایک زمانے میں پاکستان کا وجود کا تصور بھی نہیں تھا، لیکن پھر اللہ رب العزت نے اس ملک کو ہمیں اس لیے دیا کہ اس ملک کے اندر ہم اللہ کا قانون رائج کر سکیں، لیکن انفارچونیٹلی وی فیلڈ بیڈلی، اور انفارچونیٹلی آج تک اللہ کا قانون اس ملک میں اس طرح رائج نہیں ہو سکا جس وجہ سے اس ملک کو حاصل کیا گیا تھا۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے صحابی ہیں جن کی زندگی سے یہ سیکھا جا سکتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بے پناہ محبت کرنے والے صحابی، حضور کو بھی ان سے بے پناہ محبت تھی، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج آپ کسی بچے سے بھی پوچھیں تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ضرور جانتا ہوگا۔ کیوں؟ اس کی وجوہات ہیں۔ ایک تو لوگوں کو پتہ ہے کہ مؤذن رسول ہیں، اور دوسرا جو انہوں نے تکلیفیں کاٹی اس میں جو ان کے الفاظ احد و احد ہیں وہ مشہور ہیں، اور شاید یہ ایک ایسے صحابی ہیں جو آج اگر آپ بچوں سے پوچھیں تو ون آف دا موسٹ فیمس صحابی ہوں، کیونکہ ان کو ہر کوئی جانتا ہے۔ اور کیوں جانتا ہے؟ ایک انسان جس کا وجود تک نہیں تھا آج اس سے ہر انسان جو ہے وہ متعارف ہے، ہر انسان جو ہے اس کو جانتا ہے۔ خیر، ان کی ہسٹری یہ ہے کہ یہ ایبیسینین تھے۔ ایبیسینیا از ایتھوپیا آف دا پریزنٹ ڈے فرام افریقہ، اور
دو چیزیں ان کی مشہور ہیں، جیسے میں نے ذکر کیا کہ مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسرا جو انہوں نے قریش کے ہاتھ تکلیفیں برداشت کیں، اور جو ان کے الفاظ سے اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، ان دو چیزوں سے یہ ہمیشہ مشہور رہیں گے قیامت تک۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 سال ان کی عمر چھوٹی تھی کہ والد کا نام رواح تھا اور ان کی والدہ کا نام حمامہ تھا۔ حمامہ جو ہے بیسیکلی ایک سلیو گرل تھی۔ کئی روایات میں آتا ہے، اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے، کیونکہ ہسٹورینز یہ باتیں لکھتے ہیں، ہسٹورینز کی باتیں ظاہری بات ہے حدیث نہیں ہے، تو اس پہ آپ کا یقین کرنا ضروری بھی نہیں ہے، لیکن ہسٹوریکل بکس میں لکھا جاتا ہے کہ جب ابراہہ آیا مکہ مکرمہ پہ چڑھائی کرنے اور کعبۃ اللہ کو ڈسٹروائے کرنے معاذ اللہ، تو اس میں ان کی والدہ بھی موجود تھیں، اور اس وقت یہ پرنسز ہوتی تھی، شی واز اے پرنسز ایٹ دیٹ ٹائم، لیکن کیونکہ اس لشکر میں موجود تھیں تو اللہ رب العزت نے ایز اے امتحان ان کو پھر ایک سلیو گرل بنا دیا۔ تو واللہ عالم، اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے، یہ ہسٹوریکل فیکٹ ہے، دیر از نتھنگ ٹو ڈو ود دا قرآنک فیکٹ یا حدیث، سو اس کی ہمارا اس پہ یقین لانا ضروری نہیں ہے۔ اس کے بعد انیشلی سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن جدعان کے جو ہیں سلیو تھے، ہم نے ہمیشہ پڑھا ہے کہ امیہ بن خلف کے تھے، انیشلی عبداللہ ابن جدعان کے تھے، اور عبداللہ ابن جدعان جب بھی بیٹھتا تھا سرداروں کے ساتھ، قریش کے سرداروں کے ساتھ، اس میں امیہ بن خلف بھی ہوتا تھا، اس میں ابو جہل بھی ہوتا تھا، اس میں ولید ابن مغیرہ بھی ہوتا تھا، تو یہ ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کیا کرتے تھے، اور یہ یہاں تک کہا کرتے تھے کہ واللہ ہمیں، جب آپس میں بات کرتے تھے، واللہ ہمیں پتہ ہے یہ بندہ سچا ہے۔ اور سیدہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ ان کے ساتھ ہوا کرتے تھے، وہ خدمت میں، تو حضرت بلال یہ باتیں سنا کرتے تھے کہ یار یہ جگہ حضور کو صادق بھی کہتے ہیں، امین بھی کہتے ہیں، اور مانتے بھی ہیں، یہ سچا انسان ہے، یہ جھوٹ کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ ایک انسان جس نے کبھی انسانوں کے لیے جھوٹ نہیں بولا، وہ اپنے خدا پہ کیسے جھوٹ باندھے گا؟ تو یہ باتیں کیا کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ تو لیکن اللہ معاف کرے، پھر ساتھ یہ بھی کہا کرتے تھے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، جب ہم پبلک پہ ہوں گے تو ہم ان کو ایک میجیشین ہی کہیں گے، ایک نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ایک کذاب ہی کہیں گے، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ایک پاور ہنگری مین کہیں گے۔ ہمارا آپس میں جو بات چیت ہے اس میں ہم ان کو مانتے ہیں کہ he is honest, he is trustworthy, what he is doing is اس میں کوئی دو رائے نہیں، لیکن پبلک میں ہمارا اللہ معاف کرے یہ الفاظ ہم ان کے لیے استعمال کریں گے، اس سے ان کی نیت کیا اور بدنیتی کا پتہ چلتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے اسلام کا قبول کرنا ان کے لیے محال اس لیے تھا کہ ان کی سرداری جاتی تھی، اور اس کے بعد پھر جیسے میں نے آپ کو ایک دفعہ بتایا تھا کہ یہ اسلام قبول کرنے پہ تیار تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ بلال ابن رباح، عمار ابن یاسر اور سہیب ابن رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کو اگر ہمارے سے دور کر دیا جائے تو ہم اسلام قبول کر لیں گے، ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے۔ تو اللہ رب العزت نے ان تینوں جو حضور کے اصحاب تھے کی شان میں آیت نازل کر دی کہ یہ تینوں آپ سے دور نہیں ہو سکتے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، انہوں نے جو دین کے لیے قربانی دی ہے یہ دوسرے سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو اس لیے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ باتیں سنا کرتے تھے، اور یہ جو اپنے جو وہ تھا ماسٹر، اس کی جو ہے وہ شیفز اور کیٹلز کو گریزنگ کے لیے جب باہر لے کے جایا کرتے تھے
مکہ مکرمہ سے. تو ایک دفعہ انہوں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غار میں بیٹھے ہیں اور آپس میں بات چیت کر رہے ہیں. تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو جب دیکھا تو کہا کہ او شیپرڈ، یعنی کہ اس وقت جان بے جان نہیں تھی، تو بلانے کے لیے الفاظ استعمال کیے کہ آپ ہمیں کیا دودھ پلائیں گے اپنی ان شیپس کے اندر سے یا کوٹس کے اندر سے. تو حضرت بلال نے آگے سے جواب دیا کہ یہ میری نہیں ہے، یہ میرے ماسٹر کی ہیں، اور جو میرا ماسٹر ہے اس نے مجھے الاؤ نہیں کیا، تو اس لیے میں بھی الاؤ نہیں کروں گا. لیکن اس میں سے ایک شیپ ایسی ہے جس پہ میرا حق ہے، اس نے اس میں سے مجھے الاؤ کیا ہوا ہے دودھ پینے کے لیے، لیکن وہ آپ لوگوں کے لیے کافی نہیں ہوگا کہ آپ دو ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لے کے آئے میرے پاس. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ مبارک سے اس گوٹ کا دودھ نکالا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آفر کیا. حضرت بلال نے پیا، اس کے بعد دوبارہ اپنے ہاتھ مبارک سے نکالا، سیدنا صدیق اکبر کو آفر کیا، انہوں نے پیا. اس کے بعد دوبارہ اپنے ہاتھ مبارک سے نکالا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نوش فرمایا. یعنی کہ جس گوٹ کے اندر تھا ہی نہیں دودھ، بکری کے اندر دودھ تھا ہی نہیں، اس کے اندر سے اللہ کے نبی کے مبارک ہاتھ جب اس کو لگے تو اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت ڈال دی. تو اس کے بعد جی ابو جہل جو ہے یہ بڑا شاطر انسان تھا، وہ پتہ ہے اس کے بارے میں. اس نے عبداللہ ابن جدعان کو کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کا جو سلیو ہے، یعنی کہ سیدنا بلال کے بارے میں بات ہو رہی ہے، کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں ملتا ہے. تو اس کی وجہ اس نے کیا بتائی؟ اس نے معاذ اللہ وجہ یہ بتائی کہ دیکھیں یہ جو تمہاری بھیڑ اور بکریاں ہیں یہ پہلے بڑی تھن اور بڑی پتلی سی ہوا کرتی تھی، اب میری دم سے موٹی اور زیادہ دودھ دینا شروع ہو گئی ہیں. اب اندر سے پتہ ہے کہ برکت کس کے ہاتھ کی لگی ہوئی. لیکن معاذ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ معاذ اللہ اس جادوگر کا اثر ہے، معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ رہا ہے. اس کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم ٹھیک ہے اس کو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فالو کریں گے اور دیکھیں گے کدھر جاتے ہیں. تو جب انہوں نے فالو کیا تو انہوں نے دیکھا کہ واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مکہ کے باہر ملتے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے حضرت بلال کا باہر جانا بند کر دیا. لیکن بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی دن شہادت کا کلمہ پڑھ دیا، اور جیسے ہی انہوں نے شہادت کا کلمہ پڑھا پھر آپ کو پتہ ہے کیا ہوا. اور یہ ایک ایسی کہانی ہے کہ خواب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم نے پڑھا، اور ایک یہ عبداللہ بن جدعان نے اپنی جان چھڑانے کے لیے اس کو امیہ بن خلف، حضرت بلال کو امیہ بن خلف کے حوالے کر دی. تو امیہ بن خلف یہاں سے حضرت بلال کا سردار بنا. اس سے پہلے عبداللہ ابن جدعان کے پاس تھے. ان کو بہت زیادہ مارا جاتا تھا. آپ کو پتہ ہے یہ وہی بات ہے کہ سیدنا بلال کی جو قربانیاں ہیں وہ ہر مسلمان کو پتہ ہے. اور ان کو ڈریگ کیا ڈیزرٹ ہیٹ کے اندر، کوئلے لگائے جاتے تھے اور آگ سے جلایا جاتا. وپنگ سارا دن چلتی رہتی تھی، درخت سے باندھ کے پیچھے سے کوڑے مارے جاتے تھے. اس کے بعد اللہ معاف کرے استغفر اللہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن میں رسی ڈال دی جاتی تھی، اور جو شریر لڑکے ہوتے تھے ان کو کہا جاتا تھا کہ ان کو پورے مکہ میں گھسیٹو. یہ تھے بلال جن کا کوئی وجود نہیں تھا. اس کے بعد گرم ریت کے اوپر ان کے زخموں کے اوپر پہلے نمک چھڑکا جایا کرتا تھا، یا خون رس رہا ہوتا تھا، جہاں تکلیف ہوتی تھی وہاں جو ہے وہ نمک ڈالا کرتے تھے. اور پھر ان کی چھاتی میں بولڈر آپ کو پتہ ہے بڑا پتھر ہوتا ہے جو 10 انسان مل کے اٹھا سکتے ہیں،
وہ پورا ایک حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چھاتی پہ رکھ دیا. حضرت بلال کی شان تھی کہ ان کی آواز بہت خوبصورت تھی. آواز آتی تھی پھر بھی احد 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 آہستہ. مطلب کہ ظاہری بات ہے کہ انسان کو تکلیف کے اوپر بولڈر رکھا ہوا ہے جس کو 10 لوگ اٹھاتے ہیں, آواز پھر بھی یہی نکلتی تھی. اللہ نے پرمیشن دی بھی تھی کہ اپنی زبان سے آپ ان سے جان چھڑوانے کے لیے کوئی بات نہیں, آپ اظہار کر دیں, آپ کا دل بس اللہ کے ساتھ جڑا ہونا چاہیے. اور حضرت عمار بن یاسر کے اوپر جب پہاڑ توڑ گئے تھے, جب ان کی والدین کو شہید کیا گیا اور پھر حضرت عمار بن یاسر کے ساتھ جو کیا گیا, تو حضرت عمار بن یاسر نے اس آیت کے ذریعے صرف ان کے کچھ خداؤں کو پریز کیا, اور وہ اس کو بھی پوری عمر وہ روتے رہے میں نے ایسا کیوں کیا. لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کی آیت موجود ہے, میں پھر بھی اپنا سٹانس چینج نہیں کروں گا. اٹس بیٹر کہ میں یہ انسلٹ برداشت نہ کروں صرف اس ظلم کی وجہ سے, اس سے بہتر ہے کہ شاید میری جان چلی جائے, کم از کم اللہ کے راستے میں ہی جائے گی, اللہ کے راستے میں ہی قربان ہوں گا. تو ایک دن جب ان کے اوپر ظلم کا اتنے پہاڑ ٹوٹ چکے تھے کہ ان کی بھی ہڈیاں نظر آنا شروع ہو گئی تھی, اور بھی یہ صرف ہڈیوں اور خون کا ایک سٹرکچر رہ گیا, فلیش تو ان کی باڈی سے آلموسٹ ختم ہو چکا تھے. سیدنا صدیق اکبر آتے ہیں اور امیہ بن خلف کو کہتے ہیں میں سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خریدنا چاہتا ہوں. امیہ بن خلف کے درمیان میں ڈیل ہوتی ہے, اور قریش کے لیے تو اللہ معاف کرے استغفر اللہ ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی, لیکن سیدنا صدیق اکبر کو پتا تھا کہ ان کی حیثیت کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا ان کی حیثیت کیا ہے. ہاں, کہ جو کچھ انہوں نے انڈیور کیا سارا کچھ اللہ کے لیے, اللہ کا سب سے بڑھ کے اللہ کو پتا تھا ان کی حیثیت کیا ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 9 ounces of gold, it's a huge amount, not a small amount, 9 ounces of gold حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کرنے کے لیے دی. اور اب یہ اونرشپ میں آگے سیدنا صدیق اکبر کی. امیہ بن خلف نے جب یہ ڈیل مکمل کر لی اور حضرت بلال جب اونرشپ میں آ گئے سیدنا ابو بکر کی, تو سیدنا ابو بکر کو ہنس کے یہ خبیث کہتا ہے میں اس کو اگر تم 1 اونس بھی مانگتے تو میں 1 اونس میں بھی دے دیتا, کیونکہ یہ تو اس قابل ہی نہیں معذرت. حضرت ابو بکر کو امیڈیٹلی فیل ہوا کہ یہ حضرت بلال کی انسلٹ کر رہا ہے, اور حضرت ابو بکر نے آگے سے جواب دیا تم 100 اونس بھی مانگتے سونے کے, میں 100 اونس دیتا ہے اس انسان کے لیے, تمہیں پتہ نہیں اس کی وقت کیا ہے. تو آگے سے وہ ہنس کے کہتا ہے کیا وقت ہے, کون جانتا ہے اس کو. تو لیکن پھر سیدنا صدیق اکبر نے کہا کہ اس کی وقت کیا ہے یہ تمہیں جلد پتہ چلے. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضور نے جب حضرت ابو بکر کو دیکھا تو حضور نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ لیٹس شیئر اٹ ہاف اینڈ ہاف, یہ 9 ounces جو آپ نے پے کیے ہیں. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کو اللہ کے لیے آزاد کر چکا ہوں, اور اب ہاف اینڈ ہاف کا وہ ہی نہیں رہ گیا, کیونکہ میں اب اللہ کے لیے آزاد کر چکا ہوں, معاملہ ختم ہو گیا ہے, یہ میرے سپرد تھا. سیدنا صدیق اکبر کے مال سے جتنا فائدہ مسلمانوں کو ہوا ہے وہ ایک اندازہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ مجھے جتنا فائدہ صدیق اکبر کے مال نے پہنچایا کسی نے نہیں پہنچا. اور پھر یہی فرمایا جاتا ہے کہ میں نے دنیا میں ہر ایک کا قرض اتار دیا, لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرض اللہ قیامت کے دن ہی اتارے. تو اس کے بعد جب ہجرت ہوتی ہے اور ہجرت کے بعد مسلمان مسجد نبوی کمپلیٹ کرتے ہیں, تو آپ کو پتہ ہے کہ اذان
جو ہے کال آف پریئرز جس کو کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں پہلے بڑی ڈسکشن چلی کہ کیسے بلایا جائے، تو وہ خواب میں اللہ رب العزت نے کچھ الفاظ سکھائے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی خواب آیا، ایک اور صحابی تھے ان کو بھی خواب آیا. انہوں نے آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب وہ پیش کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بس یہ اللہ کی طرف سے اشارہ ہے. اور اس کے بعد بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا گیا کہ بلال آپ آئیے، چونکہ آپ کی آواز سب سے کلیئر ہے، سب سے بہترین ہے اور سب سے سویٹ ہے. تو اس سے ایک بات یہ پتہ چل گئی کہ مؤذن جو ہمارے اذان دینے والے ہوتے ہیں، مؤذن جو ہوتے ہیں، ان کو اس بیس پہ رکھنا چاہیے کہ ان کی آواز خوبصورت ہو، تاکہ لوگ ان کی آواز سے دل میں کھچاؤ پیدا ہو نماز پہ جانے کا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سبق ہمیں یہاں پہ یہ بھی دیا ہے کہ مؤذن جو ہے وہ اس کی آواز بڑی خوبصورت ہونی چاہیے. تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے اوپر چڑھے اور وہاں بڑی خوبصورت اذان دی، اور اس دن سے پھر یہ مؤذن رسول کا لقب جو ہے یہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہمیشہ کے لیے لگ گیا اور قیامت تک لگا رہے گا. حشر میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو مؤذن رسول ہی کہیں گے. ان کے ایک اسسٹنٹ بھی تھے جن کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم، وہی صحابی جو نابینا تھے جن کے بارے میں اما یتسالون میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دفعات اتار دیں کہ آپ نے ان کو کیوں لک آفٹر نہیں کیا. یہ قریش تو کسی کھاتے میں نہیں ہے، لیکن یہ انسان جو ہیں یہ، یعنی کہ آپ دیکھیں دونوں جو یہ اصحاب ہیں، حضرت بلال اور حضرت عبداللہ، بیسکلی ان کو دنیا میں کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، لیکن اللہ کی ذات کو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا کیا سٹیچر بنایا. میں نے آپ کو بتایا کہ آئیڈیل کیس اسٹڈی ہے. اگر آج میں اور آپ اجتماعی طور پہ بھی، یہ تو انفرادی کیس ہے لیکن اجتماعی طور پہ بھی سیدنا بلال کی زندگی کو فالو کریں تو مسلمانوں کو اپنا کھویا ہوا جو وہ ہے وہ مل سکتا ہے. اس کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنی رسپیکٹ ملی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ لوگ اس کے جو ہیں وہ شاہد تھے، لوگ اس پہ گواہ تھے کہ سیدنا بلال کو جو رسپیکٹ حضور دیا کرتے تھے وہ ویسی رسپیکٹ بہت کم لوگوں کو ملی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. ویسے تو حضور ہر ایک کو رسپیکٹ دیتے تھے، لیکن سیدنا بلال کے ساتھ خصوصی محبت. اور اس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ محشر کے دن وہ لوگ سب سے زیادہ پرومیننٹ ہوں گے جو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، یعنی کہ جو مؤذن ہیں ان کی گردنیں بڑی لمبی ہوں گی، بڑے پرومیننٹ نظر آ رہے ہوں. تو سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خوشخبری دی. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ جب کسی کو بلاتے ہیں تو سارے خود تو ثواب پاتے ہیں، باقی نمازیوں کا ثواب بھی ان کو ملتا ہے. میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ اگر 1000 بندہ ہے کہ نماز پڑھا ہے تو ان کو 1001 کا ثواب ملے گا، اپنی نماز کا ثواب بھی ملے گا اور باقی 1000 کی نماز کا ثواب بھی ملے گا. تو اس کے بعد دوسری بات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کے بارے میں کی کہ بلال، مجھے آپ کی امپورٹنس کا اندازہ اس وقت ہوا جب میں معراج پہ گیا تھا. اور جب میں معراج پہ گیا میں نے جنت میں قدم سنے، فٹ سٹیپس سنے کسی کے. تو میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ آپ کے دوست بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. چلتے زمین پہ آواز جو ہے وہ جنت میں آتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے ان سے آ کے پوچھا بلال آپ ایسا کیا عمل کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اب کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو میرے اور اللہ کے درمیان میں، لیکن آپ نے پوچھ لیا تو میں بتا دیتا ہوں. تو میں جب بھی وضو کرتا ہوں میں میک شور کرتا ہوں کہ میں اس وضو کے ساتھ کوئی نماز ضرور پڑھوں، یعنی کہ صلاۃ یہ جو وضو پڑھ لوں، یا مطلب کہ اس میں آپ اس کو کوئی نہ کوئی نماز ساتھ ملا لوں، یعنی کہ ہر وضو کے ساتھ ایک نماز ضرور پڑھنی ہے میں نے کنسسٹنٹلی. اور چاہے وہ صلاۃ الدو نفل وضو کی ہوں خالی،
میں بغیر وضو کے نماز کوئی ایسے نہیں ہوتا کہ میں نے وضو کر لیا اور نماز اس میں کوئی نہ پڑھی ہو. تو یہ کنسسٹنسی تھی حضرت بلال کی جس کی وجہ سے اس کو تحیت الوضو بھی کہا جاتا ہے. جیسے مسجد میں آپ جاتے ہیں تحیت المسجد پڑھتے ہیں 2 نفل, اور اسی طرح حضرت بلال تحیت الوضو پڑھا کرتے تھے جب بھی وضو کیا کرتے تھے. تو یہ کنسسٹنسی سے کیا کرتے تھے. عمل کہنے کو بہت چھوٹا ہے لیکن کنسسٹنٹلی اس کو کرنا بہت مشکل ہے. کر کے دیکھ لیں, آزما کے دیکھ لیں, آپ مجھے اور آپ کو لگ سمجھ جائے گی. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خوف کا عالم اللہ کے ساتھ یہ تھا کہ فرمایا کرتے تھے کہ میں ایک غلام تھا جس کو کوئی دنیا میں جانتا نہیں تھا, اور آج میں دنیا کے عظیم ترین انسان جس کو اللہ نے عظیم ترین انسان بنایا, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ان کا کمپینین ہوں, اور وہ مجھے جہاں جاتے ہیں مجھے اپنے ساتھ رکھتے ہیں. تو میں اللہ کو شکر ادا کر سکتا ہوں. اور اس میں میں اس وقت یہ بات جب وہ کرتے تھے تو خشیت الہی طاری ہوتی تھی, کامتے تھے بری طرح, کیمبل کرتے تھے. اس کے بعد نجاشی رحمہ اللہ نے جب اسلام قبول کیا تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گفٹ بھیجے جس میں 3 نیزے تھے. تو ایک نیزہ جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا, ایک نیزہ جو ہے وہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا, اور ایک اپنے لیے رکھا. جو اپنے لیے رکھا وہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گفٹ کر دی. حضرت بلال اس کی بڑی رسپیکٹ کیا کرتے تھے, اور حضرت بلال جو ہیں اس کو ہر وقت اپنے ساتھ رکھتے تھے, اور اس کو سترے کے طور پہ استعمال کیا. سترہ کیا ہوتا ہے؟ بیسیکلی نماز جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ نے آگے کوئی چیز رکھ دیتے تھے تاکہ آپ کے آگے سے کوئی گزرنے میں کسی کو کوئی گزرے بھی تو آپ کے اور اس کے درمیان میں ایک چیز حائل ہو. تو اس نیزے کو سترے کے طور پہ استعمال کیا کرتے تھے. اور اس کے بعد جو ہے پھر جب بیٹل آف بدر آتی ہے تو مسلمان ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہمارا جو جیسے ہمارے ہاں ہماری فوج میں اللہ اکبر کا نعرہ مارا جاتا ہے, تو اس وقت نعرہ کیا ہوگا؟ تو نعرہ تھا احد احد, اور یہ نعرہ کہاں سے آیا تھا؟ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اور اس کے بعد آج بھی میں اور آپ ہر نماز میں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یاد کراتا ہے ان کی. جب اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ آپ پڑھتے ہیں, آپ اتحیات کی جب میں پڑھتے ہیں آپ انگلی کھڑی کرتے ہیں, تو یہ شہادت جو اللہ کی وحدانیت کی حضرت بلال نے دی, یہ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ روزانہ اس میں یاد کراتا ہے ہر نماز میں. اس کے بعد امیہ ابن خلف جو ہے وہ اس جنگ میں پارٹیسپیٹ نہیں کرنا چاہتا تھا جو بدر کی جنگ ہے. He never wanted to participate in the battle of Badr. تو کوئی مسئلہ ہے؟ بند ہو گیا؟ نہیں, یہ میں اچھا. تو وہ جو ہے امیہ بن خلف جو ہے وہ اس میں شامل نہیں ہونا چاہتا تھا بیسیکلی اس جنگ میں. تو عقبہ ابن ابی معیط یہ ایک اور خبیث تھا جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ظلم ڈھانے کے لیے امیہ ابن خلف کو مختلف مشورے دیا کرتا تھا. تو جب امیہ نے کوشش کی کہ میں اس جنگ سے بچوں تو اس نے اس کو انکریج کیا اور کہا کہ تم تو ایک عورت ہو, جیسے ایک عورت بیہیو کرتی میں اس جنگ میں حصہ نہیں لوں گی, تو تم تو وہ دو امیہ بن خلف کو غصہ آ گیا, اس نے کہا کہ میں جاؤں گا. بیسکلی ایک پلان تھا اللہ رب العزت کا, اور یہ پلان کس چیز کے ساتھ تھا؟ بیسکلی یہ پلان اللہ رب العزت کا تھا کہ حضرت بلال نے جو کا بدلہ جو انہوں نے لینا تھا امیہ بن خلف سے, وہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے پورا کروایا. امیہ بن خلف جب میدان بدر میں داخل ہوتا ہے تو
پہلے تو یہ سنتا تھا احد و نحد حضرت بلال کے نام سے، اب یہ پوری فوج ہی یہ نعرہ لگا رہی تھی، تو اس کو دماغ میں فوراً وہی چیزیں یاد آتی ہیں جو سیدنا بلال کہا کرتے تھے، یہ اور خوف زدہ ہو جاتا ہے۔ خیر، اللہ تعالیٰ بھی بے خیر انصاف کا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ اللہ رب العزت نے اس خبیث کو سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار سے ہی جہنم میں بھیجا۔ امیہ بن خلف بھی مارا گیا، اور عقبہ ابن ابی معیط جو حضرت بلال کے بارے میں ظلم کرنے کے مشورے دیا کرتا تھا وہ بھی مارا گیا۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ سین جو ہے انٹرنگ وتھ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ڈائجسٹ نہیں ہو رہا تھا۔ کفار مکہ سے اس پہ مختلف تانے کسے گئے کہ شکر ہے میرے والد آج زندہ نہیں تھے یہ سین دیکھنے کے لیے، ہم نے ان کو نکالا یہاں سے باہر مکہ مکرمہ سے، اب یہ ہزاروں کے ساتھ ایک بلیک سلیو ان دا فرنٹ آف دیئر رو یہ واپس آ رہے ہیں۔ یعنی کہ وہ ریسزم و جاہلیت ابھی تک ان کے اندر سے نکلی نہیں تھی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ بلال کعبۃ اللہ پہ چڑھیں، اور اذان کا ٹائم ہو گیا تھا، یعنی کہ نماز کا ٹائم ہو گیا تھا اذان میں۔ تو جب یہ منظر انہوں نے دیکھا تو اور پریشان کہ اتنی عزت۔ تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیونکہ مسلمان ہو چکے تھے تو انہوں نے کہا کہ اپنی کمنٹس دینا بند کرو، یہ جو میرے سامنے ریت کے ذرات ہیں نا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیں گے کہ تم لوگ کیا باتیں کر رہے ہو آپس میں۔ تو یہی ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب خانہ کعبہ سے آئیڈلز توڑ کے باہر آئے ہیں تو انہوں نے کہا مجھے بتا دیا گیا ہے کہ تم بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا خیال رکھتے۔ تو حضرت ابو سفیان نے کہا کہ میں نے تمہیں منع کیا تھا، اب بکتو۔ تو دو اس وقت جو ان میں سے سردار تھے وہ اسی وقت مسلمان ہو گئے حضور کا یہ موضوع دیکھ کے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان کو ہم آپس میں بات کر رہے ہیں، یہ کیسے پتہ چل سکتا ہے؟ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک حدیث فرمائی اور کہا کہ دیکھو ہم سب آدم کی اولاد ہیں، اور آدم جو ہیں وہ مٹی سے پیدا کیے ہوئے تھے، اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے تم سب پہ فضیلت دے دی، تم ان کے سامنے کوئی مقام نہیں رکھتے۔ یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں، کیونکہ اگین ایک انسلٹنگ بات، تو جو آپ کا دوست ہوتا ہے، جو آپ کا حبیب ہوتا ہے، وہ کبھی بھی آپ اپنے دوست کی انسلٹ برداشت نہیں کر سکتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں یہ بات کی، اور ساتھ یہ کہا کہ اسلام نے اتنے آزاد کیے کہ تم لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ اسلام ایک مذہب ہے جو آزاد کرنے کے لیے آیا تھا لوگوں کو، صرف فزیکلی غلامی سے نہیں، مینٹلی بھی۔ سیدنا فاروق اعظم بڑی مشہور قول ہے ان کا بھی، کہا کرتے تھے کہ ان لوگوں کو غلام کیوں بناتے جن کی ماؤں نے ان کو آزاد پیدا کیا۔ اللہ رب العزت میرے بھائی تقویٰ دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں کو دیکھتے ہیں، نہ آپ کی رنگت دیکھتے ہیں، نہ آپ کے کپڑے دیکھتے ہیں، نہ کوئی اور چیز دیکھتے ہیں۔ تو اللہ کی ذات کے لیے تو صرف تقویٰ ہے۔ تو سیدنا بلال کا تقویٰ کس لیول کا تھا وہ آپ سب کو پتہ ہے۔ اس کے بعد آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے جانے کا وقت آتا ہے، زور کا وقت تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جا چکے تھے، لیکن ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک جسم جو ہے اس کو دفنایا نہیں گیا تھا۔ تو اذان کا وقت ہوا تو سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان کے لیے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی حضرت بلال اذان دیا کرتے تھے، جب اشہد ان محمد عبدہ اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ پہ پہنچتے تھے تو ہمیشہ حضور کو دیکھا کرتے تھے اپنے گھر سے نکل کے آ رہے تھے۔ لیکن آج جب اذان دی گئی ظہر کے وقت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واز ناٹ دیئر۔ تو اشہد اللہ اکبر
اشہد ان لا الہ الا اللہ کا، اشہد ان محمد رسول اللہ سے آگے آواز نہیں نکلی، محمد پہ آواز پھنسی ہی چوکٹ، اور زور زور سے دھاڑے مار کے رونا شروع ہو گئے. انہوں نے کہا مجھ سے نہیں ہوتا، I cannot continue calling the prayer. سیدنا صدیق اکبر نے اذان کمپلیٹ کی تو ان کی محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنی زیادہ تھی کہ ان سے اذان ہی نہیں دی گئی اس کے بعد. اور انہوں نے کہا کہ میں ایک غلام تھا. اپنے بارے میں پھر کہتے ہیں کوئی اس بات میں حیا نہیں ہے، وہ اس چیز میں کوئی وہ نہیں فیل کرتے تھے، اپنی بیک گراؤنڈ بتانے میں کوئی برا محسوس نہیں کرتے تھے. کہتے تھے میں ایک سلیو تھا، مجھے اللہ کے نبی نے محبت دی، مجھے اسلام نے آزادی دی، اور جو بھی یہ بندہ دین لے کے آیا ہے آج وہ ہم سے رخصت ہو گیا ہے، تو میں کیسے اس سے جو ہے وہ الفاظ کیسے ادا کروں. آج مجھ سے یہ الفاظ ادا نہیں ہوتے. اس انسان نے مجھے اتنا آنر کیا کہ میری کوئی پہچان نہیں تھی، مجھے کوئی جانتا نہیں تھا، میں ایک پتھر سے بھی کیا گزرا انسان تھا، لیکن یہ محمد رسول اللہ تھے جنہوں نے مجھے آج وہ آنر دیا جو کسی انسان کو شاید ملا. اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے گزارش کی کہ آپ میرے پاس رکیں. انہوں نے کہا یا امیر المومنین، یا خلیفۃ رسول اللہ، اب مجھ سے مدینہ منورہ میں نہیں رکا جائے گا، حضور نہیں ہے تو مجھ سے تو نہیں رکا جائے گا. اور پھر ایک واسطہ دیا انہوں نے حضرت ابو بکر کو، اور کہا کہ اگر تو آپ نے مجھے اللہ کے لیے آزاد کیا تھا تو مجھے مدینہ سے جانے دیں، میں ادھر نہیں رک سکتا، اور اگر آپ نے مجھے اپنے لیے آزاد کیا تھا ٹھیک ہے میں آپ پاس رک جاؤں گا، لیکن میں ایک مردہ لاش ہوں. تو سیدنا صدیق اکبر نے ان کو اللہ کے لیے آزاد کیا تھا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا چاہیے، اور یہ پھر سیریا کی طرف گئے، شام کی طرف گئے، وہاں پہ پھر جہاد میں شرکت کی، پیلسٹینین ریجن میں رہے. اور جب 15 ہجری آئی، سیدنا فاروق اعظم کا دور آیا، اور جب جیروسلم کو اوپر ہوتا ہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیروسلم کی چابی اپنے ہاتھ میں تھامتے ہیں اور کہتے ہیں کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں اپنا تیسرا حرم بھی واپس کر دیا. تو صحابہ رسول جو ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ حضرت عمر سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ بلال رضی اللہ صلی اللہ کو کنونس کریں کہ آج وہ ادھر اذان دیں. حضرت بلال نے اذان دینا چھوڑ دی تھی، میں نے وہ بتایا، حضور کی رحلت کے بعد کبھی اذان نہیں دی. سیدنا فاروق اعظم کی بھی آپ دیکھیں لیڈرشپ کوالٹیز، حکمت کیا تھی. انہوں نے حضرت بلال کو چاہے کہا کہ بلال آپ ہمارے ماسٹر کے بہترین دوست ہیں تو آپ بھی ہمارے ماسٹر ہی ہیں. کہاں وہ پوری عمر سلیو 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 کا الفاظ استعمال سنتے رہے ہیں، اور آج وقت کا امیر جو مختلف بر اعظموں کا امیر ہے وہ ان کو کیا کہہ رہے ہیں، یو آر آر ماسٹر بیکاز یو آر دا فرینڈ آف آر ماسٹر. پلیز اپنے دوست کی خاطر اور اپنے دوست کے دوستوں کی خاطر آج ادھر ایک اذان دے دے جیروسلم میں. سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش پوری کی، اور جیسے ہی اذان دینا شروع کی صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہمیں ایسے لگا جیسے مدینہ منورہ واپس آ گیا، وہی وقت واپس آ گئے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وقت تھا. اور یہ سب burst into the tears، رو پڑے بری طرح. اتنے عرصے بعد وہ آواز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گونجا کرتی تھی پورے مدینہ منورہ میں، وہ دوبارہ سن کے سیدنا بلال کی آواز سن کے سارے صحابی رو پڑے. تو یہ
حضرت بلال کو خصوصی شرف بھی حاصل ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تینوں حرمین میں اذان دی، مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں اور بیت المقدس میں۔ اس کے بعد سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور نکاح کا ارادہ کیا، اپنے بھائی کے ساتھ اپنے بھائی کو لیا، اور دونوں بھائی جو ہیں گئے ایک ایسے انسان کے پاس جن کی 2 بیٹیاں تھیں، اور اس فادر کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہم ایتھوپینز ہیں، شکل میں کالے ہیں، سلیوز سے، یہ ہماری حقیقت ہے، اور آج جو ہے وہ اگر آپ ہمیں اپنی بیٹیاں دیں گے نکاح میں تو الحمدللہ، اور اگر نہیں دیں گے تو اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ تو خیر یہ جو انسان تھے انہوں نے فوراً اپنی بیٹیوں کا نکاح ان کے ساتھ کیا، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا تھا کہ کوئی اگر جنت کے انسان سے شادی کرنا چاہتا ہے تو بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شادی کر۔ تو اسی طرح ایک صحابی کا قصہ آتا ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پرسسٹنٹلی آتے تھے نکاح کے، اپنی بیٹی کے نکاح کے لیے۔ حضور کا کرتے تھے بلال حاضر، وہ پھر چلے جاتے تھے۔ ظاہری بات ہے کہ وہ اللہ معاف کرے وہ چیز تو تھی ایک انفارچونیٹلی ہمارے ہاں وہ ہے، ابھی بھی ہمارے ہاں تو بہت زیادہ ہے، لیکن وہ ایک بلیک کمپلیکشن اور وہ ساری چیزیں تو ایک مائنڈ میں آتی تھی۔ اسی بار آئے انہوں نے ہی کہا کہ بلال کے ساتھ نکاح کر لیں، تیسری بار آئے انہوں نے کہا بلال کے ساتھ نکاح کر لیں، کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی بیٹی ایک ایسے انسان کی بیوی ہو جو جنت کا آدمی ہو؟ تو انہوں نے پھر اپنی بیٹی کا نکاح حضرت بلال سے کیا۔ اس کے بعد جی ہمارے لیے لیسن اس واقعے سے یہ لرن کرنے کا ہے کہ ہم نے جب نکاح کرنے ہوتے ہیں تو ہم نے سب سے پہلے دیکھنا ہوتا ہے کہ ہماری ذات کیا ہے، کلین کیا ہے، کیا ہم یہ بچہ ویلدی انف ہے۔ واللہ وہ پیرنٹس، وہ بھائی کرمنلز ہیں جو اپنی بہنوں کے نکاح یا اپنی بیٹیوں کے نکاح نہیں کرتے صرف ان وجوہات کی وجہ سے، اور ان کی چوائسز تک نہیں پوچھتے۔ جب اللہ کے نبی سیدہ فاطمہ الزہرا سے اپنی چوائس پوچھ رہے ہیں میری اور آپ کی کیا اوقات ہے، تو بھائی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے خوب زندگی گزاری ہے اور ان کو بھی جنت کی بشارت ہے۔ بس میں نے آپ کو بتا دیا، وہ ایک حدیث پہ 10 لوگوں کا ذکر ہے، اس وجہ سے وہ عشرہ مبشرہ میں آتے ہیں، لیکن حضور نے کتنی ہے جنت کی بشارت دی ہے، معراج پہ دی۔ اس کے بعد جب یہ نکاح والا معاملہ ہے اس پہ کہا کہ ایسے انسان سے نکاح کرو جو جنت کا واسی، اور حضرت بلال کا انتقال ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد دمشق میں آج ان کی قبر ہے۔ اور یہ مجھے اور آپ کو سکھا گئے کہ عزت جو ہے وہ اسلام میں ہے، اور اسلام کے علاوہ ہر جو چیز ہے اس میں ذلت ہی ذلت۔ ایک انسان جس کی، میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، جس کی کوئی وجود ہی نہیں تھا اس دنیا میں، اس کو اسلام نے ایسا وجود بخشا کہ آج آپ بچے سے یہ پوچھیں گے نا کہ مؤذن رسول کون تھا تو وہ کہے گا بلال رضی اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ جس کو وہ کہتے ہیں نا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، تو عزت کے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عظمتیں دی ہیں جو میں اور آپ سوچ نہیں سکتے، اور یہ ہمیں محشر کے دن ہی پتہ چلے گا کہ حضرت بلال کا رتبہ کیا تھا۔ اس لیے خدا کے لیے التجا اور التماس یہی ہے، اگر میں اور آپ کامیابی چاہتے ہیں، ہر بندہ اللہ معاف کرے، دیکھیں ایک ہوتی شہرت میرا اور آپ کا مقصد نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ شہرت انسان کا مقصد نہیں ہے۔ اب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کون سا سوشل میڈیا موجود تھا، کون سی اس وقت کی کوئی
پرنٹ میڈیا موجود تھا، کون سا کوئی الیکٹرانک میڈیا موجود تھا جو آج تک میں اور آپ ان کا نام جانتے ہیں؟ ان کے ظلم کے پہاڑ جو ان پہ ٹوٹے وہ پڑھتے ہیں، ہم کو، مجھے اور آپ کو یاد ہے کیا ہے میڈیم، کیا ہے جس نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شہرت دی؟ وہ میڈیم کیا ہے مجھے بتائیں؟ میڈیا نہیں، میڈیا تو تھا ہی نہیں، نام و نشان نہیں تھا میڈیا کا۔ وہ میڈیا وہ جو صرف جس چیز نے ان کو شہرت دی وہ اسلام ہے، اور اسلام جو ہے وہ جو بھی اپنائے گا اللہ اس کو آٹومیٹکلی شہرت دے دے گا۔ جو دنیاوی شہرت کے قائل ہیں اللہ ان کو دے دے گا دنیاوی شہرت، پھر اللہ کہے گا کہ آخرت میں تمہارا کوئی حصہ ہے کہ تمہارا جو مقصد تھا وہ دنیاوی شہرت تھی وہ مل گئی تمہیں، اب تم میرے پاس آئے ہو تو وہ تمہارا ٹاسک پورا ہو چکا ہے، اب ادھر تم ذلت کا عذاب کاٹو۔ جیسے وہ حدیث بڑی مشہور ہے کہ ایک عالم آئے گا کہ میں بڑا آپ کی دین کی خاطر خدمت کرتا تھا، اللہ کہیں گے بکواس کرتے ہو، تم صرف اس لیے علم حاصل کیا تھا کہ تمہیں لوگ بہت بڑا عالم تھے۔ اس طرح وہ شہید آئے گا کہ اللہ میں نے آپ کے دین کی خاطر جان دے دی، اللہ کہیں گے بکواس کرتے ہو، تم نے صرف شہادت اس لیے پانا چاہیے کہ لوگ تمہیں بہادر ہیں، وہ مقصد پورے ہو گئے، اب وہ مقصد ختم ہو گئے۔ اسی طرح ایک سخی آئے گا کہ اللہ میں نے آپ کے دین کے لیے بہت خرچ کیا، اللہ کہتے ہیں بکواس کرتے ہو، تم نے سخاوت اس لیے کی تاکہ لوگ تمہیں سخی کریں، میرے دین کی خاطر تم نے کچھ نہیں خرچ کیا۔ میں لعنت بھیجتا ہوں ایسے عمل پہ جس میں میری خوشنودی شامل نہ ہو۔ میں آپ کو مثال دی ہے، 16 سال ابو جہل نے ستو بلایا ہے حجاج کو، لیکن صرف اپنی پی آر کے لیے کہ لوگ میرے بارے میں سوچے کہ میں کتنا اچھا انسان ہوں۔ اللہ کا سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، اللہ کہتے ہیں لعنت ہو ایسے عمل سے۔ تو یہ سورس جو چیز آپ کو دیکھیں، حضرت بلال کو مشہور ہونے کا کوئی شوق نہیں تھا، لیکن آج وہ میرے اور آپ میں کیوں مشہور ہیں ذرا غور کیجئے گا۔ یا جتنے صحاب ہیں، بڑے اصحاب ہیں، سیدنا صدیق اکبر ہیں، سیدنا فاروق اعظم ہیں، سیدنا عثمان غنی ہیں، سیدنا علی مرتضیٰ ہیں، کیوں مشہور ہیں؟ صرف ایک وجہ سے، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ نے جن کو اس دنیا میں سب سے بڑی عزت دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کمپینینز تھے، اور دین اسلام کے ساتھ جڑے، اور اللہ نے ان کو ہمیشہ کے لیے کتابوں کے اندر، جگہوں کے اندر ہمیشہ کے لیے ان کے نام جو ہیں وہ بلند کر دی۔ تو آج اگر میں اور آپ بھی چاہتے ہیں کہ مجھے اور آپ کو حقیقی عزت ملے اللہ کے نزدیک، ہمیں اللہ کے نزدیک عزت چاہیے، ہمیں دنیاوی عزت اور شہرت نہیں چاہیے۔ انشاءاللہ اللہ سے یہی امید ہے، اور اللہ سے دعا بھی یہی ہے، اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے ایسی شہرت سے جو انسان کو دنیا میں ملے اور دنیا میں رہ جائے، ایسی شہرت سے اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صرف وہ نام دے جو اللہ کے ہاں مقبول ہے، اصل بات یہ ہے۔ تو حضرت بلال کی زندگی یہی ہے، ان کی قربانیاں ہم نے بہت پڑھی ہیں، لیکن جو چیز سمجھانے والی ہے وہ یہ ہے کہ بھائی جو چیز آپ کو جوڑ رہی ہے عزت دینے کے لیے وہ اسلام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا سلمان فارسی اور سیدنا عباس بن عبد المطلب 2 صحابی رہ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 41 صحابہ ہمارے پورے ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اور اب یہ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تو محفوظ ہوئی، صحابہ کی سیرتیں بھی محفوظ ہے، یہ بھی کتنا بڑا میریکل ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعمال میں سب سے افضل عمل اللہ کے لیے محبت کرنا اور اس کے لیے بغض رکھنا ہے۔ حضرت ابی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ لڑکا جسے خضر علیہ السلام نے قتل کیا تھا وہ کافر پیدا کیا گیا تھا، ورنہ ہر بچہ کیا ہوتا ہے؟ دین فطرت پہ ہوتا ہے۔
حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لڑکا جسے خضر علیہ السلام نے قتل کیا تھا وہ کافر پیدا کیا گیا تھا، اگر زندہ رہتا تو اپنے ماں باپ کو سرکشی اور کفر میں مجبور کرتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل ایمان میں سب سے بڑھ کر کامل ایمان والا وہی ہے جس کے اخلاق میں سب سے بڑھ کر ہو۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء کو ایک دوسرے پر فضیلت اور ترجیح مت دیا کرو۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں میں افتراق کے وقت ایک فتنہ انگیز جماعت نکلے گی جسے مسلمان کا وہ گروہ قتل کرے گا جو حق کے زیادہ قریب ہوگا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنہوں نے درخت کے نیچے بیعت کی یعنی کہ بیعت رضوان ان میں سے کوئی بھی آگ میں داخل نہیں ہوگا۔ جناب مقبول رحیم اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنگوں اور فتنوں کے دنوں میں مسلمان ایک ایسی جگہ خیمہ زن ہوں گے جسے غوطہ کہتے ہیں، یہ شام میں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غلو کرنے والا حد سے بڑھنے والا ہلاک ہوگا۔ آپ نے یہ بات 3 بار فرمائی، یعنی کہ ایک چیز غلو کر دینا، ایک چیز میں ایکسٹینڈ کر دینا اس کی جو چیز کی حقیقت۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مجھے اور آپ کو پتہ ہے، اس میں اگر وہ فضول کا غلو کرتا رہے گا بیٹھ کے تو حضور کی شان کیا بڑھ جائے گی، اس سے وہ وہیں کی وہیں رہے گی۔ تو اس لیے جو چیز ہے وہ اتنی بیان کرنی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کریم میں جھگڑا کرنا کفر ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہا تحقیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا جب تم میں سے کوئی کسی کو غصہ ہے وہ کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، اسی طرح اگر غصہ فرض ہو جائے تو بہتر ورنہ لیٹ جائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک چلن عمدہ کردار اور میانہ روی نبوت کا 25واں حصہ ہے، جیسے 45واں حصہ خواب ہے، اس کا یہ 25واں حصہ ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جماعت سے بالشت بار بھی علیحدگی اختیار کی اس نے اسلام کی رسی کو اپنے گلے سے اتار پھینکا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کے سارے جسم کو مٹی کھا جائے گی مگر دم کی جڑ کا آخری حصہ بچا رہے گا، اسی سے پیدائش کی ابتدا ہوگی اور اسی سے دوبارہ جسم مرکب ہوں گے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منکرین تقدیر کی صحبت سے بچو اور ان کی بات چیت اور مناظرے میں ابتدا نہ کیا کرو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ شیطان ابن آدم کے جسم میں اسی طرح گردش کرتا ہے جیسے فون۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ کلیئر ورڈڈ۔ سیدہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تھوڑی سی ہوئی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 آدمی اپنے تیسرے ساتھی کو چھوڑ کر سرگوشی نہ کریں، اس سے وہ رنجیدہ ہوگا۔ حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کرتے تھے کہ عشاء کی نماز سے پہلے سو جایا کرو یا اس کے بعد باتوں میں مشغول نہ رہا کرو، مطلب پسند نہیں فرمایا اس کو، عشاء کی نماز کے بعد سونے کو پسند فرمایا یا خاموشی کو پسند فرمایا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو میں انتہائی ٹھہراؤ ہوتا تھا۔ جناب یوسف رحیم اللہ اپنے والد عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
جب بیٹھے باتیں کر رہے ہوتے تھے تو آپ کی نظر اکثر آسمان کی طرف ہوتی تھی۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو جب اپنے کسی کام کے لیے بھیجا کرتے تھے تو انہیں فرماتے، خوشخبری دینے والا بنانا، نفرت نہ دلانا، آسانی کرنا اور تنگی اور مشقت نہ ڈالنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انسان اپنے محبوب ساتھی، حضور نے فرمایا، انسان اپنے محبوب ساتھی کے دین پر ہوتا ہے، تو تمہیں چاہیے کہ غور کرو کہ کس سے دوستی کر رہے ہو۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صرف مومن آدمی کی صحبت اختیار کرو اور تیرا کھانا بھی کوئی متقی ہی کھائے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے ایسے آدمی پہ جو حلقے کے درمیان میں بیٹھتا ہو، یعنی کہ حلقہ کا مطلب جیسے حلقہ لگا ہوتا ہے تو اس کے درمیان میں بیٹھ۔ جناب عامش رحمہ اللہ نے یہ روایت بیان کی ہے اور کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعیت کو پسند فرمایا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے بہترین مجلس وہ ہے جو وسیع اور کھلی ہو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قصے حدیث میں بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پریشان حال کی مدد کرو، راستہ بھول جانے والے کی رہنمائی کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قصے کے حدیث میں بیان کیا کہ آپ نے فرمایا، راہگیر کی رہنمائی کرنا بھی راستے کے حق میں شامل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نرم خوئی سے محروم ہوا وہ سب بلائیوں سے محروم ہے۔ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل رفق اور نرمی سے موصوف ہے، اسے نرمی اور نرم خوئی پسند ہے، وہ اس پر وہ کچھ عنایت فرماتا ہے جو ترشی اور کرختگی پر نہیں دیتا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔